الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے واجب احترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ نصیب کو صحیح سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل کر کے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاءوک، اے میرے پیارے محبوب، وہ آپ کے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ، پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگے، مغفرت چاہے، پھر فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول ان کی شفاعت فرما دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو میں توبہ قبول کرنے والا، رحم، مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والوں میں پائیں گے. اس آیت مقدسہ میں، اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے، خالق کے کائنات نے انسان پر 2 طرح کے حقوق ادا کرنا لازم فرمایا ہے. کتنے میں؟ تھوڑا اونچی آواز سے. 2 طرح
طرح کے حقوق ادا کرنا لازم فرمائے ہیں۔ جو انسان کو حقوق ادا کرنے ہیں وہ دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک تو ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حقوق۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حقوق؟ اللہ تعالیٰ کا حقوق کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا اور دیگر احکامات ربانی کی پابندی کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اور حقوق العباد وہ بندے کا حق ہے، اس کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی عزت کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھنا اور یتیموں غریبوں سے مسکینوں سے امداد اور اعانت کرنا، مدد کرنا اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ سب کے سب حقوق العباد ہیں۔ بولو کیا ہے؟ حقوق العباد ہے، ان کی پابندی کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کو چاہیے نہ وہ کسی کو زبان سے تکلیف دے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو زبان سے تکلیف دے گا یا ہاتھ سے تکلیف دے گا تو سرکار نے فرمایا بلا عذر اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، ایذا پہنچائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حق تلفی کرے گا، حق کھائے گا، حق دبائے گا، اس کا حق غصب کرے گا اور جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بولو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے۔ بندہ معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا، اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، اگر ہم سے والدین ناراض ہو جائیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں، ان کی منت سماجت کر کے ان کو راضی کریں۔ اگر کوئی رشتے دار ناراض ہو جائے اس کے مکان پر جائیں اور ان کو راضی کریں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر لیں تو پھر کہاں جائیں؟ پھر بولو تو صحیح ہے، والدین ناراض ہو گئے، ان کے پاس ٹرک چلے گئے، ان سے معافی مانگی، رشتے دار دوست صحابہ حق ہمسائے کوئی بھی ناراض ہو گیا، ان کے پاس چلے گئے، ان سے معافی مانگ لی، وہ راضی ہو گئے۔ اب ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے یا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ بولو تو صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ٹرک آئے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو معاف۔ بولو تو صحیح ہے۔ بولنے میں تو کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے یار، بولنا تو مفت کا ہے، وہ ثواب ملے گا۔ فرمایا جو ٹرک آئے گا اس کو معاف، بولو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے شرط لگا دی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگو گے تو میں رب راضی ہو جاؤں، میں رب۔ اللہ
फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अंफुसहुम, उच्चास पढ़ दो सुभान अल्लाह। फरमाया अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, यानी सगीरा कबीरा गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर ले, गुनाह करते रहे, फिर तौबा करते रहे, फिर गुनाह करते रहे, फिर तौबा करते रहे, फिर गुनाह करते रहे, फिर तौबा करते रहे, उनके गुनाह आज से ज्यादा बढ़ जाए, आप जिन पर यकीन न रहा हो कि हर वक्त वो गुनाह भी करते हैं, फिर तौबा भी करते हैं, फिर तौबा पर कायम नहीं रहते, फिर गुनाह कर लेते हैं, तो ऐसे लोग आप क्या करें? तो अल्लाह ने फरमाया जाऊंगा, ऐ मेरे प्यारे महबूब तेरी बारगाह में आ जाए, तेरी चौखट पर आ जाए, तेरे दरवाजे पर आ जाए, तुझे मुश्किल कुशा माने, हाजत रवा माने, और तेरी बारगाह में आकर फिर मुझसे मफरत जाए, फिर मुझसे माफी मांगे। यहाँ पर भी काफी नहीं है, फरमाया रसूलों से खुश होकर राजी होकर उनकी शफाअत कर दे। ऐ मेरे प्यारे महबूब जब आप उनकी शफाअत कर देंगे तो फरमाया नवाजतुल्लाह, फिर वो अल्लाह को पा लेंगे, फिर वो अल्लाह को, बोलो तो सही यार, फिर वो अल्लाह को मालूम हुआ कि हुजूर की बारगाह में आने से अल्लाह मिलता है। और हुजूर की बारगाह में आने से पंजाबी ने नक्शा खींचा, सुना दो पंजाबी, माशा अल्लाह आपको अजर नसीब नसीब। किसी मोहब्बत वाले ने फरमाया तेनू छट मेरे दरवाज़ियों जिड़ा बख्शिश मंगन आवे, तेनू छट मेरे दरवाज़ियों जिड़ा बख्शिश मंगन आवे, ओ कदी ना बख्शा कदी ना बख्शा रब सच्चा फरमावे। अल्लाह फरमाता है महबूब जो तुझे छोड़कर मेरी बारगाह में आएगा मैं उसको कभी भी नहीं बख्शूंगा, कभी भी नहीं माफ करूंगा। जो तेरा वसीला लेकर दुआ मांगेगा उसकी बख्शिश फरमा, उसकी बख्शिश फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, रहम फरमाने वाला, तौबा कबूल करने वाला बहुत ही मेहरबान पाएगा। इस आयत पाक में रब्बे कायनात ने खालिक की कायनात के साथ फरमाया क्या है मेरे प्यारे महबूब आप अपनी गुनाहगार उम्मत से फरमा दीजिए जब वो मेरी नाफरमानी करके मुझे नाराज कर ले, फिर सच्ची पक्की तौबा करना चाहे तो आपके दरवाजे पर आ जाए, इसलिए कि आपका दरवाजा मेरा दरवाजा है, आपका मकान मेरा मकान है, आपका घर मेरा घर है। ऐ मेरे प्यारे महबूब आपका हुक्म मेरा हुक्म है, आपकी इताअत मेरी इताअत है, आपकी फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है, आपकी गुलामी मेरी गुलामी है, आपका हाथ मेरा हाथ है, आपके कौन मेरे कौन है, आपकी जुबान मेरा तेरी जुबान है। फरमाया प्यारे महबूब आपकी बयात मेरी बयात है, आपका दरवाजा मेरा ही दरवाजा है, आपका दरवाजा मेरा ही। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशराफ अहमद रजा खान हाजिर फरेज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती है खुदा खुदा का यही है दर, खुदा खुदा को यही है दर, नहीं और कोई नफर ना कर, जो वहाँ से हो यहाँ के हो, जो यहाँ वहाँ से हो यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आप फरमाते हैं जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां भी। आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर, हुजूर रहमतुल आलमीन का दर है। अगर तेरे मुस्तफा से नहीं मिलता तो तेरे खुदा से भी नहीं मिलता, मिलेगा वही
جو در مصطفیٰ سے ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے وہی ملے گا جو در مصطفیٰ سے، بولو در مصطفیٰ سے، در مصطفیٰ سے۔ پنجابی نے نقشہ کھینچا، محبوب خدا نو تو جگدا مختیار نہ تے کیا محبوب خدا نو تو جگدا مختیار نہ تے کیا سرکار دل نو میرا خدا دربار نہ تے کیا میرے پیارے محبوب کا دربار اللہ کا دربار ہے، اور جو کوئی خدا سے ہوتا ہے وہ دربار مصطفیٰ میں آگے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گناہ گار لوگ پیارے محبوب کی بارگاہ میں ہیں۔ کہاں ہے؟ بولو تو صحیح، پیارے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہر گناہ گار میں یہ استطاعت، یہ طاقت، یہ سرمایہ نہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں جا کر حاضری دے سکے۔ اب اس کا جواب بھی سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ کا فی المدینہ، اس جگہ سے پڑھ دو سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے پیارے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں آ کر حاضری دے، فرمایا نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ جائے۔ مطلق نشان فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب آپ کی گناہ گار امت جہاں کہیں بھی ہوں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بس وہ اپنے حضور قلبی کے ساتھ آپ کی طرف اپنا دل جھکا دے، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ کی طرف اپنا دل جھکا دے، پھر بھی ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں مدینہ میں آ جائے۔ ہر آدمی میں یہ ہمت، یہ طاقت، بولو ہر آدمی میں یہ ہمت، یہ طاقت، یہ سرمایہ نہیں ہے۔ جو غریب مسکین اللہ چاہے تو ان کا بھی انتظام فرما دیتا ہے، لیکن جو بیچارے غریب مسکین وہ کس طرح مدینہ منورہ میں پہنچے گے؟ اس لیے رب کائنات نے، خالق کے کائنات نے فرمایا محبوب میرے تیرا امتی جہاں کہیں بھی ہو بس وہ آپ کی طرف توجہ فرما لے، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ کی طرف اپنا دل جھکا لے، پھر بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام بظاہر مدینے میں ہے، نورانی طور پر ہر مومن کے سینے میں ہے، ہر مومن کے کہ سنا ہے کہ رہتے ہیں آپ فقط آپ مدینے میں، سنا ہے کہ رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ وہ جہاں بھی رہے بولو اس کا دل مدینے کی طرف لگا رہتا ہے، ہر وقت مدینے کی جستجو میں رہتا ہے۔ اللہ سب کو مدینہ کی حاض نصیب فرمائے۔ مدینہ کی بڑی شان ہے، مدینہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک اعرابی تھا، جب اس نے یہ آیات مبارکہ سنی کہ گناہ گار لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر، بولو آپ کی بارگاہ میں حاضر، وہ اپنے آپ کو گناہ گار سیاہ کا بد کردار ناسی جانتے ہوئے مدینہ شریف سے روانہ ہو گیا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچا اس کو معلوم ہوا کہ 3 دن ہو چکے ہیں حضور علیہ السلام اس دار فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔
ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بظاہر پردہ فرمایا ہے، ہمارے آقا قیامت تک زندہ ہے، اور حضور قیامت تک زندہ ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں چاہتا، جو میرا موضوع ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ عرابی اپنے آپ کو گناہ گار، سیاہکار، بد کردار، عاصی جانتے ہوئے گناہوں کی معافی کے لیے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہاں روانہ ہوا؟ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچا، اس کو معلوم ہوا کہ 3 دن ہو چکے ہیں، حضور علیہ السلام اس دار فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو سارا قطار رونے لگا اور روتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پنجابی نقشہ کہتا، قسم خدا دی پناہ خدا دی، قسم خدا دی پناہ خدا دی، اور کے سکم جدایا، پچھلے لوگ جدایا کو دے دے گئے دعایا، لمبی رات جوڑے والی پل چل سکھایا نے، جو کوئی قید عشق دے اندر سویو درد پہچانے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جدائیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، اور پھر جب پیاروں کی جدائی ہو جاتی ہے پھر تو سکون ہی نہیں آتا، پھر تو سکون ہی نہیں ملتا۔ جو عاشق ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی نرالی ہوتی ہے، آخرت بھی نرالی ہوتی ہے۔ حضور کا عاشق تھا، دار قطار ہوتا ہوا پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام کی مدار شریف پر حاضر ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام کی خاطر پاک کو چوما اور اٹھا کر سر پر ڈالا، اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے قدموں پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ ٹھوکریں کھاتے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا بھی میرے ماں باپ آپ کے مبارک قدموں پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ مجھے قرآن میں بھیجا، میری تذکیری فرما دیجیے۔ حضرت علی جو مسئلہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا نظر علاوہ علی کی عبادت، میرے آقا نے فرمایا حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوسری حدیث بات میں فرمایا دار حکمت وعلی جنبابہ، میرے آقا نے فرمایا میں حکمت کا شہر وعلی اس کا دروازہ ہے۔ تیسری حدیث بات میں فرمایا مدینہ العلم وعلی جنبابہ، فرمایا میں علم کا شہر وعلی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب وہ عرابی آیا اور اس نے آ کر اپنے آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام کی مدار شریف پر گرا دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن نے بھیجا ہے، میری تذکیری فرما دیجیے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بس اس کا سوال کرنا ہی تھا، روزہ رسول ہمارے پاس آنا تیرا کام تھا، اب تیرے گناہ بخشانا یہ ہمارا کام ہے۔ دوسرے مدارک میں حدیث موجود ہے، جذب القلوب میں موجود ہے، ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ اب فرمایا او میرے پیارے غلام ہمارے پاس آنا تیرا کام تھا، اب تیرے گناہ بخشانا ہمارا کام ہے۔ کیا ہم نے تیرے سب گناہ بخشانا
گوا کہ جو گناہگار میرے آقا کو پکارتا ہے میرے آقا فوراً اس کی مدد فرماتے ہیں. یاد رکھو ہمارے پکارنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن سرکار کے مدد فرمانے میں کوئی بھی دیر نہیں ہو سکتی. آپ بھی میرے آقا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی. یاد رکھو ہمارے پکارنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن سرکار کے مدد فرمانے میں ساتوری سرکار کے مدد فرمانے میں کوئی بھی دیر نہیں ہو سکتی. آپ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور رحمت کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی کمی. اس لیے کسی محبت والے نے فرمایا در پہ جو تیرے آئے گا جھولیاں بھرتا جائے گا. سب مل کے پالو بڑا مزہ آئے گا بڑا لطف آئے گا. اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور آگے تشریف لے تاکہ آپ پھر صلاۃ و سلام میں آپ کو کوئی دشواری نہ ہو اور ٹائم پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے. یاد رکھو حضور کی نعت شریف مل کے پڑھنا اللہ کی سنت ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کی سنت کو ادا کریں گے اور مدینے والے کی نظر کرم ہو جائے گی ہماری جھولی میں خیر مل جائے گی. مل کے پڑھیے در پہ جو تیرے آئے گا در پہ جو تیرے اچھا سے پڑھیے در پہ جو تیرے آئے گا جھولیاں بھرتا جائے گا. آج تم بھی آپ بھی خالی نہیں جاؤ گے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جاؤ گے. یہ وہ در ہے جہاں شہنشاہ سر جھکاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں شہنشاہ سر جھکاتے ہیں. سوالی بن کے آتے ہیں جھولیاں بھر کے جاتے ہیں. یہ دونوں دروازہ ہے دنیا کے بادشاہ آگے سر جھکاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جھولیاں بھر کے جاتی ہے. ہم تو حضور کے غلام ہیں ماننے والے چاہنے والے دیوانے ہیں. مل کے پڑھیے در پہ جو تیرے آئے گا جھولیاں بھرتا جائے گا. در پہ جو تیرے آئے گا جھولیاں بھرتا جائے گا. جودو سکا اے تیرا جودو سکا اے تیرا تجھ پر درود و سلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اور فرماتے ہیں مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تلی. وہ آقا ذاتہ مدینہ کے تاجدار ساری کائنات کے سردار حضرت بی بی رونق کے لال مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تلی. رحمت دھارا اے تیرا نام رحمت دھارا اے تیرا نام تجھ پر درود و سلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد. آگے بڑا پیارا شعر ہے اس پر توجہ دیجیے. بڑا پیارا بڑا شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولو تو دیا. آپ کو بتایا کہ جمعہ کا ٹائم مختصر ہوتا ہے. جمعہ کے ٹائم کی قید ہوتی ہے اور پھر الحمدللہ میرا اصول ہے کہ میں ٹائم کی پابندی کرتا ہوں. اور کبھی کوئی ایسا موضوع آ جاتا ہے کیونکہ جب اس کو مکمل کرنا ہو جب تک آخر میں اس کا خلاصہ نتیجہ بیان نہ کیا جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے موضوع شروع ہوا تھا کہاں ختم ہوا کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا. تو اس لیے کبھی 4-5 منٹ کبھی اوپر بھی ہو جائیں تو آپ
دھیان نہ دیا کریں، اس لیے کہ جتنی دیر اللہ رسول کا ذکر سنتے رہیں گے اللہ کی پناہ میں رہیں گے، اللہ کی ضمان میں رہیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ یہ مسجد جنت ہے، آپ جنت میں بیٹھے ہیں اور جنت میں انسان کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ فرماتا ہے امان داخل ہو کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو بہرحال آپ بھی پابندی کیا کریں، انشاءاللہ میں بھی پابندی کروں گا، آپ پہلی اذان سن کر آ جایا کریں تاکہ اول سے لے کر آخر تک ذکر سنا کریں، تاکہ آپ کو بعد میں پتہ چلے۔ اگر آپ آخر میں ہیں تو اول کا پتہ نہیں چلے گا، جو اول سے آخر تک آئے سنیں گے ان کو پتہ چلے گا کہاں سے موضوع شروع ہوا تھا کہاں ختم ہوا۔ تو اس لیے میری عرض ہے، گزارش ہے کہ جمعہ کا دن، ویسے بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا جمعہ تو عید للمسلمین، فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو عید کے دن کتنی چہل پہل ہوتی ہے، جب عید ہوتی ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں عید کی نماز ادا ہوتی ہے پہلی صف میں جا کر بیٹھوں۔ تو اس لیے جذبہ ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جا کر پہلی صف میں جائیں تاکہ ثواب بھی زیادہ ملے اور اللہ رسول کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو بھی مدینہ بنائیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں بولیے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ میرا عام اعلان ہے، آپ تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بعد 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ تھوڑا اونچی بات سے بولیے۔ اللہ کے بعد آپ کے میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے، حضور علیہ السلام کی شان کے بعد پھر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، مسئلہ سمجھ گئے نا؟ اب ذرا توجہ سے سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں جلیل پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، رب کائنات خالق کائنات تو نے ہمیں نبی بنایا، رسول بنایا، انبیاء بنایا، کتابیں عطا فرمائی، تحائف عطا فرمائے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن یا اللہ تو پیارے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرماتا، ہم اس سے بھی زیادہ فخر کرتے، ہم اس سے بھی زیادہ فخر کرتے۔ یا اللہ اے رب کائنات اے خالق کائنات، تو نے ہمیں نبی بنایا، رسول بنایا، انبیاء بنایا، کتابیں صحیح بھی عطا فرمائے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا، ہم اس سے بھی زیادہ فخر کرتے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے میرے محبوب کا امتی بنا دیا۔ یہ سارے نبی میرے محبوب کی امتی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ یاد رکھو، سارے فرشتے جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں، سارے فرشتے بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اور سارے نبی بھی حضور علیہ السلام کے امتی بھی ہے اور مقتدی بھی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ، کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، جس کے لیے نبی بھی دعائیں مانگتے گئے کہ یا اللہ تو نے ہمیں نبی بنایا، رسول بنایا، انبیاء بنایا، کتابیں اور صحائف عطا فرمائے۔ اگر تو پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا
ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے. تو اس لیے رب کائنات نے، خالق کائنات نے اس پیارے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے جو جن کے لیے نبیوں نے بھی دعا مانگی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ ہمیں ضرور بخشے گا. انشاءاللہ پیارے محبوب کے غلام جنت میں جائیں گے. تو جسے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تو جسے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے یہ جنت رسول اللہ کی. فرماتے ہیں گناہگاروں کو کوئی روکے تو کیوں روکے، گناہگاروں کو کوئی روکے تو کیوں روکے. یہ جنت بھی محمد کی، یہ امت بھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہگار کو جنت سے روکے تو کیوں روکے، اس لیے یہ جنت بھی پیارے محبوب کی ہے، یہ امت بھی پیارے محبوب کی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب میرے، جنت میری مالک تو، کوثر میری مالک تو، خلقت میری امت تیری، خلقت میری امت تیری. اللہ نے فرمایا پیارے محبوب تیری امت کی بخشش فرما دوں گا. اللہ نے تو پہلے وعدہ کر لیا ہے انشاءاللہ پیارے محبوب کے صدقے ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے. ایسا جمعہ انشاءاللہ عاشق رسول جو پیارا حضور علیہ السلام کا بڑا پیارا عاشق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. اگر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عمل سے لے کر آخر تک سن لیا تو میرا عقیدہ انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا. اللہ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا سینہ مدینہ بنائے. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.